یعنی آپ عرش کے سائے کے نیچے پہنچنے کا ٹکٹ حاصل کر سکتے. بہت مبارک آپ تمام کو. کتنے شوق و جذبے کے ساتھ آپ آتے رہے. آپ دور دور سے کہاں کہاں سے دوست آتے رہے, آپ جوان آتے رہے. کہیں تو آپ ہی جیسے جوان, بلکہ ہو سکتا خود آپ بھی کہیں اسٹیڈیموں میں رات کو دوڑتے ہوں گے, کہیں کسی اور چیزوں کے لیے. اس لیے یقین رکھیں جیسے اس وقت آدھی رات کا ہونا طے ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, اسی طرح سے طے ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو دعائیں قبول فرمائیں گے. کو کتنا پیار آتا ہوگا, کتنی محبت آتی ہوگی ان پیارے پیارے نوجوانوں کو جب دیکھتے ہوں گے میرے سامنے کھڑے. آج اس مسجد میں ختم قرآن ہو رہا ہے. قرآن کریم پڑھنے والے کو بھی بہت مبارک, اور آپ سننے والے تمام بھائیوں خاص طور پر نوجوانوں کو بہت ہی زیادہ مبارک. کتنے شوق کے ساتھ, کتنے جذبوں کے ساتھ دور دور سے آپ حضرات آتے رہے. میں سنتا تھا, مجھے ایک دم خیال آتا تھا, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو. تو مجھے خیال آتا تھا کہ مغرب کے بعد لوگ جلدی کھانا کھاتے ہوں گے, پھر بار بار گھڑی دیکھتے ہوں گے, وقت پر پہنچنا ہے, تراویح مکمل پڑھنی ہے. یہ جو جلدی اور بھاگنا ہے یہ وہی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی ایک بہترین تصویر. یہاں کشمیر میں جو چند ہمارے بہترین پڑھنے والے قرآن کریم پڑھنے والے ہیں, بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارے محترم رفیق قاری صاحب بھی بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں. ان کے قرآن پڑھنے اور آپ حضرات کے سننے پر آپ کو بہت ہی زیادہ مبارک ہو. دنیا میں کوئی کتاب اتنے شوق, اتنے جذبے کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب میں ان کی مذہبی کتابیں نہ اس طرح یاد کی جاتی ہیں, نہ اس طرح ان کو پڑھا جاتا ہے, نہ اتنے شوق و جذبے کے ساتھ ان کو سنا جاتا ہے. اس کائنات میں سب سے پہلے حافظ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرات صحابہ, پھر تابعین, پھر فقہا, پھر محدثین, اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. قرآن کریم کی حفظ کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے. عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ کیا کیا کرامتیں اور کیا کیا عجائبات ہوئے ہیں. صحابہ کے قرآن حفظ کرنے کی تاریخ تو اپنی جگہ متعین ہے ہی, لیکن بعد کے زمانوں میں بھی عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں. ایک امام گزرے ہیں, امام اسماعی, انہوں نے صرف 3 دن میں پورا قرآن حفظ کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں امام محمد. یہ امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد امام مالک بھی ہیں اور امام محمد بھی ہیں, اور امام محمد جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے. تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف 7 دن میں قرآن حفظ کیا تھا. ہمارے بزرگوں میں بڑی مشہور شخصیت گزری ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے 1 مہینے میں قرآن کریم حفظ کیا تھا. وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے, شپ میں, تو ان کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ ساتھ تھے. فرمایا مولوی قاسم, رمضان میں ہمیشہ ہم قرآن سنا کرتے تھے تراویح میں, اب تو نہ تم حافظ ہو نہ میں حافظ ہوں, تو تراویح ہم کو جہاز میں پڑھنی ہے, کون قرآن سنائے گا؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے عرض کیا کہ حضرت میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ پورے دن میں 1 پارہ زبانی یاد کرتے تھے اور شام کو سناتے تھے تراویح میں. اور تو اور آپ کی معلومات کے لیے یہ عجیب بات ذہن میں رہنی چاہیے, آپ کی معلومات کے لیے, سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے. ملک ہندوستان ان کے زیر کنٹرول تھا, اور ڈھاکہ سے لے کر کابل تک ان کی حکومت چل رہی تھی. 43 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا, اور 1 سال میں پورا قرآن حفظ کیا, اور اس کے بعد پھر خود تراویح پڑھا کرتے تھے. سلطان اورنگزیب عالمگیر, تاریخ میں لکھا ہوا ہے, 1 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کیا. 43 سال کی عمر میں شروع کیا تھا, 44 سال کی عمر میں مکمل کیا. تو قرآن کی تاریخ حفظ کرنے کی بڑی عجیب تاریخ ہے.
ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک چھوٹے معصوم بچے کی دستار بندی کی. اس کا باپ اس بچے کو مزدوری کے لیے کپواڑہ کے بازار میں لے جاتا تھا. اس علاقے کے ایک سمجھدار محتمم صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ بچہ بڑا ذہین ہے، اس لیے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے والد سے کہا کہ بچہ ہمیں دے دو، جو کچھ مزدوری کرتا ہے وہ مزدوری ہم تمہیں دے دیں گے، مگر بچہ ہمیں دے دو. والد کو سمجھ میں آ گیا، بچہ ان کے حوالے کر دیا. اس بچے نے صرف 12 مہینے کے اندر پورا قرآن حفظ کیا، اور نابالغ بچہ. بہرحال بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ شان نے آپ کو قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. ہماری آج کی معلومات کے مطابق ابھی کل الحمدللہ ایک جگہ ختم قرآن ایک نزیز نوجوان نے ختم قرآن کیا. ابھی چند منٹ پہلے ہم رنگر مسجد میں ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہو کر کے ہاں حاضر ہوئے. اس وقت کپواڑہ کی جامع مسجد مرشدین میں تراویح ہو رہی ہے، اور آج ہی ختم قرآن ہوگا، اور انہوں نے 3 دن میں ختم قرآن کرنے کا اہتمام کیا ہے. آج 10 پارے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت تراویح چل رہی ہے. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست جموں میں ہیں، اس وقت ان کا ختم قرآن ہونے والا ہے. 3 دن میں وہاں بھی ختم قرآن ہوگا، یعنی ایک دن میں 10 پارے پڑھیں گے. رات انہوں نے 10 پارے پڑھے، آج آخری 10 پارے جموں میں بھی ہو رہے ہیں اور کپواڑہ میں بھی ہو رہے ہیں. آپ حضرات کو بہت ہی زیادہ مبارک ہو، اتنے شوق کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ، اتنی تمناؤں کے ساتھ آپ اس سماع قرآن کی محفل میں شریک ہوتے رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی تھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے اب تو پوری رات تراویح پڑھنی ہے. تو ایک جسمانی طور پر تھوڑے سے کمزور صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ میں دیوار کے قریب کھڑا رہوں گا، کیونکہ تھکاوٹ میں جب کھڑا نہیں رہ پاؤں گا تو دیوار کا سہارا لے لوں گا. ساری رات تراویح پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سحری کھانا مشکل ہو گیا تھا، وقت کم ہو گیا تھا. یہ وقت بہت زیادہ قیمتی وقت ہے. ایک طرف سے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، جس میں اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں. تو رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آدھی رات کے قریب کا وقت ہے، اور بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیقول هل من سائل فاعطی وهل من مستغفر فاغفر له وهل من مستجیب فاجیب له او کما قال علیہ الصلوات والتسلیم 1000 مرہ. اللہ تعالیٰ آسمان اول پر اتر کر کے آتے ہیں. اللہ جل شانہ اپنے شان عالی کے مطابق نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر اتر کر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں هل من سائل فاعطی، کس کو درخواست پیش کرنی ہے میں عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. وَهَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ، کون اپنی گناہوں کی مغفرت چاہے گا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وَهَلْ مِن مُسْتَجِيبٍ فَأُجِيبُ لَهُ، اور کون اپنی درخواست کرے گا، اپنا استجابہ کرے گا میں اجابہ کروں گا. استجابہ کرو میں اجابہ کروں گا. استجابہ کے معنی عرضی پیش کرنا، اجابہ کے معنی سائن کر دینا. استجابہ کے معنی اپنی درخواست پیش کرنا، اجابہ کے معنی درخواست کو قبول کر لینا اور اس پہ جواب دے دینا. یہ 2 لفظ حدیث میں آتے ہیں. کون استجابہ کرے گا میں اجابہ کروں گا. آپ درخواست پیش کرو میں مثبت جواب دوں گا. اور یہ اعلان چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت، تو آدھی رات کا وقت ہے اور یہ اعلان ہو رہا ہوگا. ہم نہ سنیں اس کے معنی نہیں ہے کہ اعلان نہیں ہو رہا ہے. جب اس کائنات کے سب سے سچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنہوں نے اپنی زبان مبارک کے فرمایا تھا اس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، ان کی زبان مبارک کا ارشاد ہے اور اللہ کی ذات عالی کے متعلق ہے. اور اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتے. اور اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، وعدہ فرما ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں معاف کرنے کے لیے تیار، میں قبول کروں گا. بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اذا سألک، یا رسول اللہ آپ سے پوچھیں گے میرے بندے میرے بارے میں. انداز دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے بندے آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں، تو آپ جواب میں کہنا کہ میں ہر بندے کے بالکل قریب ہوں. اذا سألک، جب آپ سے پوچھیں گے عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فإنی قریب
میں ہر بندے کے بالکل نزدیک ہوں، اجیب میں قبول کر لیتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی ہر پکار، اذا دعان جب بھی وہ پکارے گا۔ اور اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ حالت کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ خاص بندے رات کو بستروں کے بجائے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے بے شمار بھائی اپنے بستروں میں اس وقت ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ جاگ رہے ہوں گے اور نہ جانے کن غیر فائدے مند کاموں میں مشغول ہوں گے، موبائل دیکھتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، کھانے پینے میں مشغول ہوں گے، یا غیبتوں میں ہوں گے، بہرحال بیکار کاموں میں ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں اپنے سامنے کھڑا کرایا۔ اللہ اکبر، بہت شکر گزار رہیں، بہت شکر گزار رہیں۔ آپ ہی جیسے نوجوان کھیل کے میدان میں کبھی تو جو راتوں کے کھیل ہوتے ہیں وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اور یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، کتنی محبت آتی ہوگی ان پیارے پیارے نوجوانوں کو جب دیکھتے ہوں گے میرے سامنے کھڑے۔ آپ کو بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے، بہت بڑا میڈل ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ، 7 انسان، بخاری میں حدیث ہے، سبعۃ 7 انسان یظلہم اللہ تعالیٰ فی ظلہ، اللہ اپنے خاص سائے میں ان کو جگہ عطا کریں گے، وہ وی آئی پی ہوں گے۔ میں دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی برائیوں سے بچائی ہو۔ سبعۃ یظلہم اللہ، بخاری میں حدیث ہے، سبعۃ یظلہم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ جب آپ سوچیں گے مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہوا، پھر بھی اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرایا، پھر آپ کو دل میں خیال آئے گا اللہ تو مجھے رسوا بھی کر سکتے تھے لیکن رسوا بھی نہیں کیا، میری گناہوں میری غلطیوں پر پردہ ہے، میرے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں میں نے کیا کیا کیا، میرے دوستوں کو بھی نہیں معلوم میں نے کیا کیا کیا، میرے چہرے پہ داڑھی ہے یا سر پر ٹوپی ہے، میں کبھی نماز کے لیے جاتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کتنا اچھا جوان، مگر میری اندر کی حالت کسی کو نہیں معلوم اور اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اپنی غلطیاں یاد آ گئی اور اللہ کی رحمت یاد آ گئی۔ یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں سے آنسو نکل گیا تو آپ کو میڈل مل گیا۔ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمیوں میں سے تیسرے نمبر پر وہ شخص، تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر کون سا ہے؟ رجل، ایسا جوان، ایسا انسان، ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچتا رہا اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی رحمت، اس کی پکڑ، اپنے گناہ، پھر میری پکڑ نہیں کی، رسوا نہیں کیا، سزا نہیں دی، پردہ رکھا، عزت برقرار رہی، لوگ کہتے رہے اچھا جوان، اندر والا حال معلوم نہیں تھا۔ یہ سوچتے سوچتے آنکھوں میں سے آنسو گر گیا تو اللہ کے نبی فرماتے یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی آپ عرش کے سائے کے نیچے پہنچنے کا ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت مبارک آپ تمام کو، کتنے شوق و جذبے کے ساتھ آپ آتے رہے، اب دور دور سے کہاں کہاں سے دوست آتے رہے، آپ جوان آتے رہے، کہیں تو آپ ہی جیسے جوان بلکہ ہو سکتا خود آپ بھی کہیں اسٹیڈیموں میں رات کو دوڑتے ہوں گے، کہیں کسی اور چیزوں کے لیے۔ اس لیے یقین رکھیں جیسے اس وقت آدھی رات کا ہونا طے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح سے طے ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ہرگز ہرگز اپنے دل میں شک مت لائیں، پتہ نہیں اللہ سنیں گے یا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس اللہ نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائی وہ اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجیں گے۔ ہم اس وقت بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے عجیب عجیب مسائل ہیں، ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا کردار محفوظ رہے، وہ ماحول کی خرابیوں سے بچیں۔ ماحول میں شراب ہے، جوا ہے، ڈرگز ہیں، آوارگی ہیں، غلط تعلقات ہیں، فیشن ہیں، برائیاں ہیں اور پروموٹ کرنے کی چاروں طرف سے کوششیں ہیں۔ اس ماحول کے اندر ہمارا یہ بچہ ہے، اس کی تعلیم ہے،
اس کے شوق ہیں، اس کے نکاح کا مسئلہ ہے، اس کے روزگار کا مسئلہ ہے، گھر کی رکاوٹیں ہیں، غرض یہ کہ مسائل میں ہمارا یہ بچہ یہ لخت جگر ان حالات میں ہے، اپنے سارے مسائل اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے ایسا پیارا جوان بنا دے جس پیارے جوان کو آپ بھی، آپ کا نبی بھی، ماں باپ بھی، پوری سوسائٹی مبارک کرے، ایسا جوان بننا مجھے نصیب فرما۔ ہم جن خطرناک حالات میں ہیں اس کا اندازہ کچھ تو ہوتا ہے، سارا اندازہ نہیں ہو سکتا، باقی دنیا کو تو رہنے دیجئے، بر صغیر کے مسلمان بے انتہا خطرے کی حالت سے گزر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں سارا نظام ہے وہاں بھی خرابیاں ہیں، اور جہاں دوسروں کے ہاتھ میں ہیں وہاں اس سے زیادہ خطرات ہیں۔ ممکن ہے آپ کو اندازہ ہوگا اعلان بن رہے ہیں کہ ان کی ساری مسجدیں اور قبرستان ان سے چھین لینے، ہو سکتا ہے آگے چل کر کے مسجد کے باہر نوٹس لگے گا یہ مسجد وقف نہیں ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے، قبرستانوں کے باہر نوٹس لگے گا یا اوقاف کی نہیں ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ اس وقت ان حالات میں ہم خود یہاں ہمارے حالات کتنی مشکل در مشکل ہیں، ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے، ہم اپنے سارے مسائل اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جب بندوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں اور بندے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیس اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں۔ یہ پوری تاریخ یہی بتاتی ہے، بندوں کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ مضبوط ہو اور اس کے بعد وہ بے وسائل ہوں اور کیس اللہ کے دربار میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنے غیبی نظام کے ساتھ چلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اسی فرعون سے کروائی جس فرعون نے آرڈر نکالا تھا کہ موسیٰ کے نام پر بچوں کو قتل کرو، 40,000 بچے موسیٰ کے نام پر مار دیے اور موسیٰ کی حفاظت کا آرڈر اسی فرعون سے نکلوایا۔ جب کعبہ شریف کو گرانے کے لیے ابرہہ کی فوج یمن سے آئی تھی اور جس شہر سے وہ فوج چلی تھی وہ شہر آج بھی موجود ہے صنعاء کے نام سے، اور ابرہہ ہاتھیوں کا فوج لے کر کے آیا تھا، اور مزدلفہ اور منی کے بیچ کے میدان میں، مزدلفہ اور منی کے بیچ کے میدان میں وادی محصر، وہاں پر ملاقات ہوئی عبد المطلب کے ساتھ، اور عبد المطلب دادا ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہایت ہی قیمتی انسان تھے، دادا تو تھے ہی، اس کے علاوہ بہت ساری صفات کے حامل تھے۔ عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس آیا، کہنے لگے میرے اونٹ آپ کے لوگوں نے چھین لیے، مجھے دے دیجئے۔ ابرہہ نے ہنستے ہوئے کہا افسوس، میں تو تمہارے کعبے کو گرانے آیا ہوں، تو یہ کعبے کی فکر نہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس نے کہا کعبہ اللہ کا ہے، جس کا کعبہ ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ مکے والے سمجھتے تھے کہ ہمارے بس میں اس کا مقابلہ کرنا نہیں اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کیس اپنے اللہ کے حوالے کیا اور کعبے کے میں جا کر کہا اے کعبے والے اللہ، اس کعبے کی حفاظت آپ خود کریں، اور اس کے بعد مکے والے مکہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اب ابرہہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھانا کی کوشش کی تو تھی وادی محصر میں طیران ابابیل کے ذریعے سے ان پر بمباری ہوئی، اور آگے بڑھنا تو کچھ واپس بھی نہیں جا سکے اور ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ، اور قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ یعنی جب مکے کے لوگ اپنے کعبے کو بچانے سے عاجز تھے مگر تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ نے غیبی نظام چلایا، طیران ابابیل کے ذریعے سے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ جب بھی مسلمان کہیں بے کسی بے بسی کے عالم میں ہوں، اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں تو اللہ کی طرف سے نصرتیں آتی ہیں۔ آپ حضرات اس وقت بہت مقدس ترین اس مجلس میں ہیں، یہ آپ کی زندگی کا یادگار واقعہ ہے۔ آپ زندگی بھر کہیں گے ہم نے اس طرح سے تراویح پڑھی تھی اور بہت اطمینان کے ساتھ قرآن سنا تھا اور لطف آیا تھا، بیچ میں کبھی خیال آتا تھا آج نہیں جائیں گے، پھر ہم اپنے آپ سے لڑتے تھے، پھر کہتے تھے نہیں مجھے تو پورا قرآن سننا ہے، اور وہ قاری صاحب بھی کوشش کرتے رہے۔ تو غرض یہ کہ آپ کی زندگی کا یادگار واقعہ ہے۔ جیسے ہی انسان کی زندگی کے بے شمار یادگار واقعات ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی یادگار واقعہ رہے گا کہ اب آئندہ جب کبھی تراویح کا تذکرہ ہوگا، قرآن پڑھنے اور سننے کا تذکرہ ہوگا، تو آپ کو فوراً یاد آئے گا ہم نے اس طرح سے فلاں موقع پر رمضان میں تراویح پڑھی تھی، 10 دن میں ختم قرآن کیا تھا، اور اس طرح پہنچتے تھے۔ آپ کی یادگار
اللہ ताला फरमाते हैं मेरे कुछ बंदे बिस्तरों को छोड़कर मेरे सामने खड़े। जिस माहौल में आपने शौक़ के साथ ये तरावी पढ़ी, उस माहौल का एक पहलू ये है कि लोग मस्जिदों में बहस करते हैं, आज कौन पढ़ सकेगा 20 रकात तरावी, आज कौन पढ़ सकेगा कुरान तरावी, आज कौन जा सकेगा मस्जिद में। घरों में वो सारा टाइम वो खाने पीने में गुजार देंगे, अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो पाते। सोता कोई नहीं है, ये सारा टाइम घरों में गुजरता है, खाने पीने में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में या बेफ़ायदा बातों में वक्त गुजरता है, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने की तौफीक नहीं होती। ऑप्शन इंसान के सामने दो हैं, या तो घर में बेकार गुजारो, वक्त गुजारो, और या फिर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। लोग तरह तरह के बहाने करके माजूरियत का बहाना। जनाब वाला हमारा बुज़ुर्ग इंसान दुकान पर खड़ा रहेगा 1 घंटा रोटियां लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए, लाइन पर खड़ा रहेगा 1 घंटा तक, लेकिन कहता है तरावी पढ़ने की हिम्मत आज किस में है। इस माहौल के अंदर अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाई, बहुत मुबारकबादी की बात है और सबको मुबारकबादी बात है। अब याद करेंगे और आइंदा हमेशा याद रखेंगे। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, अल्लाह के वादे हैं, दुआएं कबूल होती हैं। आधी रात का वक्त है, अल्लाह के वादे हैं, दुआएं कबूल होती हैं। ख़त्म कुरान हुआ है, अल्लाह का वादा है, दुआएं कबूल होती हैं। तो असल दुआ तो उन कारी साहब को करनी है जिन कारी साहब ने कुरान पढ़ा। अल्लाह इनके पढ़ने को कबूल फरमाए। कारनामा काबिल फ़ख्र कारनामा, काबिल तहसीन कारनामा इनका है। और फिर आपकी दुआएं, तो आपने तो कुरान सुना, हम तो इस वक्त न पढ़ने वालों में न सुनने वालों में, हम तो आपकी मजलिस में शिरकत के लिए हाजिर हुए। मुझे हुक्म किया उन्होंने बार बार, तुम भी आ जाओ। मैंने कहा मैं भी हाजिर हो जाऊँगा, मैं तो न पढ़ने वालों में न सुनने वालों में हूँ। तो इन पढ़ने वालों को भी अल्लाह ताला नवाजेंगे, सुनने वालों को भी अल्लाह ताला नवाजेंगे। और बाज़ हदीसों से तो पता चलता है कि सुनने वालों को ज़्यादा सवाब होता है। क्यों? पढ़ने वाले को तो थकावट महसूस नहीं, उस पर तो पढ़ने का बोझ होता है, उसका सारा ध्यान होता है मैं ठीक तरह से पढ़ पाऊँ, भूल न जाऊँ। उसको रकातें भी याद रखनी हैं, उसको सूरतें भी याद रखनी हैं, उसको ये भी मैनेज करना है कि पहली सूरत पहली रकात में कहाँ तक पढ़ूँगा, अगली रकात में कहाँ। इस ध्यान की वजह से उसको पता ही नहीं चलता मैं थक रहा हूँ, लेकिन पीछे आदमी को थकता है, नींद आती है, सस्ताने लगता है, कभी एक टांग पर कभी दूसरी टांग पर। और अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं देखो मेरा बंदा कैसे मेरे सामने खड़ा, देखो थक रहा है। ये थकता था खेल के मैदान में, ये थकता था दुकान पर, ये थकता था ऑफिसों में, आज थका है मेरे सामने। और फरिश्ते भी बड़े फ़ख्र के साथ देखते हैं कि देखो ये थका हुआ है, मगर फिर भी जब वापस नहीं जाता है ना, इस कदर प्यार आता है फरिश्तों को। वो कहते हैं काश हम भी इंसान होते, हम भी इनके साथ खड़े हो जाते। अल्लाह ताला इतना फ़ख्र करते हैं कि फरिश्ते तमन्ना करने लगते हैं हम भी होते इनके साथ, हम भी इंसान होते, हमको भी थकावट होती, हम भी खाते पीने वाले होते, हम नहीं थकते तो फिर इनके सामने खड़े। अल्लाह, बहरहाल मुबारकबादी का वक्त है। कारी साहब से दरख्वास्त करेंगे यही दुआ करें।